بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. یہ سورہ فتح ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 29 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں. اس سے پہلے جو مضمون بیان کیا گیا تھا اس میں خاص مضمون یہ تھا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، کہ کمزور مت پڑو کہ کمزوری کی حالت میں صلح کی دعوت دینے لگو جبکہ تم سربلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس مضمون کی تشریح میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک خاص مضمون ہے جسے تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر جو ان کے لیڈران ہیں، ان کے رہبر ہیں، ان سب لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی اور اپنے، یا کہنا چاہیے کہ اپنے کمزوری، کاہلی اور سستی کی حالت میں اور ان وجہوں سے کمزور بن کر کے صلح نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ کمزور بن کر کے صلح کرنا یہ ایک ہار ہے. یہ صلح نہیں ہوتی، یہ ہار ہوتی ہے. دوسرا صلح کی دعوت دے کہ ہم سے صلح کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ باتیں ہماری سننے کے لیے تیار ہیں، ہماری بات ماننے کے لیے. تو اب جو شرائط طے ہوں گی برابر کی ہوں گی، کچھ وہ میری سنے گا، کچھ میں اس کی سنوں گا. لیکن جب آدمی کمزور بن کر کے کہ ہم تو کر نہیں سکتے، مقابلہ کر نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کون محنت کرے گا، کون مجاہدہ کرے گا، کون اس کے لیے تیاری کرے گا، لڑائی ایسے تو نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بہت لمبی محنت، مجاہدہ، مشقت کرنی پڑتی ہے. تو کون یہ ساری تیاریاں کرے گا؟ چلو صلح ہی کر لیتے ہو.
تو یہ جو کمزوری کے ساتھ صلح ہوتی ہے اس میں پھر آدمی صلح نہیں کرتا، بلکہ دشمن کی، اپنے فریق مخالف کی ساری شرطیں مانتا ہے، اور اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کمپرومائز کرنا، کہ ہم کچھ اپنی چیزیں چھوڑیں، کچھ وہ اپنی چیزیں چھوڑے، وہ چھوڑے نہ چھوڑے، ہم ہی اپنی چیزیں چھوڑے۔ تو جب ہم کمزور بن کر کے صلح کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی تشریح ہم نے پچھلے ہفتے کچھ کی تھی، لیکن پھر اسے مزید سمجھانا ضروری سمجھا کہ ہم اس جگہ تک پہنچے کہ کمزوری کے ساتھ صلح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے دین کو درست سمجھتے ہیں، مضبوط سمجھ رہے ہیں، خود بھی تیار ہیں، اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے ہم لڑ بھی سکتے ہیں، اس کے لیے تیاری بھی ہمارے پاس ہے، لیکن اس وقت کی مصلحت یہ ہے کہ ہم صلح کر لیں۔ یہ صلح، اور ایک صلح یہ ہے کہ ہم کون لڑنے جائے، کون اس کے لیے محنت کرے، کون مجاہدہ کرے۔ ہم بھی کمزور، ہمارے بچے بھی کمزور، اب مجبوری ہے، اگر نہیں کریں گے صلح تو یہی ہوگا کہ مار دیے جائیں گے، تو چلو صلح ہی کر لو۔ ان دونوں کا فرق کیا ہو جاتا ہے، ان دونوں باتوں صلح میں، کہ اب جیسے اس وقت ہم لوگ موجودہ حالات میں ہندوستان میں ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کے بہت سے رہبر اور سردار ایسے بھی کھڑے ہوئے، انگریزوں کے زمانے میں بھی ہوا، ایک زمانہ انگریزوں کے زمانے میں وہ تھا کہ مسلمان ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کافر ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، باہر سے آئے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کو باہر کرو۔ لیکن جب انگریز غالب ہونے لگے، ان کا تسلط ہو گیا، تو جو مسلمان ریاستیں تھیں، جو مسلمان نواب تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کو کی اصلاح کی ہوتی، درست کیا ہوتا، اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کیا ہوتا، پھر اپنی فتح کے لیے کوئی صلح کا راستہ نکالتے تو ایک بات تھی، فتح حاصل کرنے کے لیے، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اگر وہ صلح کی بات کرتے کہ اگر ہم لڑیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا، اگر صلح کرتے ہیں تو فائدہ ہوگا، تو اس صلح میں اور اس صلح میں جو انہوں نے کی کہ ہم اپنے حالات درست نہیں کر سکتے، ہم اپنے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، ہم ایک ایسی قوم ہے جو بگڑی ہوئی ہے، برباد ہے، خانمہ برباد جس کو کہتے ہیں، کہ جس کا سب کچھ تباہ ہو چکا، لٹی پٹی قوم ہے، تو ہم اپنی قوم کو تو اسی حالت پہ رہنے دیتے ہیں جیسے وہ ہے، ہم وہ صلح کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو صلح ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی قوم کے لوگوں کو ایک طرح کی دعوت دیتے ہیں کہ جو طاقتور ہے، جو غالب ہے، اب تم اسی سے مدد مانگ لو جا کر کے، ہم تو تمہاری مدد کرنے کے قابل اب ہے نہیں، اب تم انہی سے مدد لے لو جا کر کے۔ تو ہم اپنے لوگوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے کوئی مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی سے معاملہ کرے، نکاح کر لیا اس نے، اس کو اسلام، لڑکی نے اسلام قبول کر لیا، اس نے نکاح پڑھا لیا، تو پورا ہنگامہ کرتے ہیں غیر مسلم، دیکھو مسلمانوں نے یہ کر دیا، پورے ہندوستان میں اس کو پھیلاتے ہیں۔ 14 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی ان کے پاس چلی گئی، انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اس کو بیان کیا کہ 14 لاکھ لڑکیاں، جو یہ ریکارڈ ہوتا ہے نا نکاح وغیرہ کا، تو مذہب تبدیل کر کے غیر مسلموں کو اس میں چلی گئی، تو اس بات کی کسی کو خبر بھی نہیں ہے اور ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے 14 لاکھ نہیں، 28 لاکھ چلی جائے، اور چلی جائے، لڑکیاں چلی جائیں، لڑکے چلے جائیں، مرد چلے جائیں، لوگ چلے جائیں، مذہب تبدیل کر دیں، مگر ہمیں احساس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم صلح کرنے کی جو بات کر رہے ہیں وہ کمزوری کے ساتھ صلح کرنے کی بات کر رہے ہیں، کہ ہم اپنے اندر تو کوئی بدلاؤ لانے والے ہیں نہیں، ہماری قوم اکٹھا نہیں ہو سکتی، ہم لوگ ایک نہیں ہو سکتے، ایک جھنڈے کے نیچے نہیں آ سکتے، اپنے حالات، اخلاق، معاملات درست نہیں کر سکتے،
ہم لوگ اپنے نبی کے طریقے پر نہیں آ سکتے، کون درست کر پائے گا، کون سدھار لا پائے گا، کون اصلاح کر پائے گا؟ تو پھر اب کیا کریں؟ اب یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ صلح کر لو بھائی۔ تو ابھی جو ہماری صلح ہے یہ کمزوری کے ساتھ صلح ہے۔ ابھی سورہ فتح جو آ رہی ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح رکھا ہے، حالانکہ یہ سورہ صلح ہے، یہ سورہ صلح ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا ہے، اس موقع پہ سورہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس صلح میں فتح چھپی ہوئی تھی، تو وہ فتح مبین چھپی ہوئی تھی، ایک کھلی فتح چھپی ہوئی تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری کے ساتھ صلح نہیں کی تھی۔ آپ چاہے وہ کمزور رہے ہو یا نہ رہے ہو یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو صلح ہوئی ہے وہ کمزوری کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صلح میں اتنی دب کر کے صلح کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے صحابہ تھے سب کے سب بددل ہو گئے، سب کی حالت خراب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے دین میں اسلام میں کبھی شک نہیں ہوا، پوری زندگی اسلام لانے کے بعد کبھی بھی شک نہیں ہوا، لیکن جب اس دن صلح ہوئی تو اس دن مجھے شک ہونے لگا کہ ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ کہنے لگے کہ یہ دین ہمارا جو مذہب ہے یہ سچا مذہب ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہے۔ کہنے لگے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جنت میں جائیں گے اور کافر اور مشرک جہنم میں جائیں گے، یہ ایسا ہوگا کہ نہیں؟ سوال دیکھیے حضرت عمر کا، کس قدر اندر سے جذبہ تھا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اتنی دب کر کے صلح کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو وہ بات جو میں دیکھ رہا ہوں، اس صلح کے اندر فتح چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمرہ کرائیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں اور وہاں عمرہ کر رہے ہیں، اور یہاں طے ہو گیا کہ اس سال واپس جانا ہے، عمرہ نہیں کرنا ہے۔ تو پوچھا انہوں نے کہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ جاؤ عمرہ کرو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا، اس سال نہیں کریں گے، ہم اگلے سال کریں گے۔ آپ نے کہا کہ اس خواب میں وقت کی تعین نہیں کی تھی میں نے کہ اسی سال ہوگا، میں سمجھا تھا کہ اسی سال ہوگا، میں چل پڑا، لیکن اس سال نہیں، وہ اگلے سال مقدر ہے۔ تو جو خواب ہے وہ تو سچا ہے، لیکن اس سال کے لیے نہیں تھا، اگلے سال کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اٹھ کر کے جا کر کے حضرت ابوبکر کے پاس، ابوبکر آپ بتائیے کہ یہ اللہ کے رسول سچے رسول ہے؟ ہاں کیوں، اس میں شبہ کیا ہے؟ یہ دین سچا دین ہے؟ ہاں کیوں، اس میں شبہ کیا ہے؟ وہی سوال جو حضور سے کیا تھا وہی حضرت ابوبکر سے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بالکل وہی جواب دیا، کہا عمر گھبراؤ مت، یہ صلح ہو جانے دو۔ یہ صلح ہو گئی، اللہ کے رسول نے دستخط کر دیے اور یہ صلح ہو گئی، اب آگے ہماری فتح ہے، آگے ہماری کامیابی ہے۔ تو دیکھو ایک صلح یہ ہو رہی ہے، دب کر کے ہوئی ہے، ان کی شرطوں پر ہوئی ہے، لیکن اس صلح کے ساتھ فتح لگی ہوئی ہے، کامیابی لگی ہوئی ہے۔ اور ہماری جو صلح ہو رہی ہے ابھی وہ صلح نہیں ہے، وہ شکست ہے، وہ ہماری ہار ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ مل کر کے رہو، مل کر کے رہو، مل کر کے رہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے مسلمان نبی کا طریقہ السلام علیکم چھوڑ کر کے نمستے نمسکار پر آ گئے۔ ہمارے مسلمان نبی کا طریقہ نماز چھوڑ کر کے یوگا کرنے لگے ہیں۔ ہمارے مسلمان نبی کا لباس چھوڑ کر کے غیروں کا لباس پہننے لگے ہیں۔ ہمارے مسلمان اپنے دین کی ایک ایک چیزیں چھوڑ کر کے وہ ساری چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں دوسروں کے اس میں،
تلاش کر رہے ہیں، کامیابی کے سارے راستے ڈھونڈ رہے ہیں دوسروں کے مذہب میں، دوسروں کے طور طریقے میں۔ ابھی ایک مسلمان کوئی عالم بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو، اپنے نبی کا طریقہ سنائے، دیکھیے کتنے مسلمان آتے ہیں۔ ابھی ایک غیر مسلم کھڑا ہو اور وہ انہی نبی کے طریقوں، بتائے ہوئے طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ لے کر کے ابھی کوئی ایک شو کر دے، تو دیکھیے اس کی شو کی پاپولیرٹی کیا ہوتی ہے، کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ویڈیو کو کتنے ویو ملتے ہیں، اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھ ڈالتے ہیں۔ دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں، نہ اس کو دیکھنے والا کوئی موجود، نہ سننے والا موجود، نہ اس پر مسلمانوں کے دماغ غور کر رہے ہیں، نہ ان کی طبیعتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم صلح کر رہے ہیں نا، ارے بھائی مل جل کر کے رہو، مل جل کر کے رہو۔ تو مل جل کر کے رہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارا تم سے ایک معاہدہ ہے، تم ایک الگ قوم کے ہو، ہم ایک الگ قوم کے ہیں، ہم دونوں مل کر کے رہ رہے ہیں ایک جگہ پر۔ تو مل کر کے رہنے کا ہمارے نبی نے کچھ طریقہ سکھایا ہے، ہم اس طریقے سے رہیں گے۔ ہم جو بات کہیں گے وہ پوری کریں گے، جو امن اور اس کا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم کریں گے اپنی شرطوں پر کریں گے نا، کہ اپنا دین بیچ کر کے کریں گے، اپنی تہذیب بیچ کر کے کریں گے، اپنا اسلام نیلام کر کے کریں گے۔ کیسے کریں گے صلح؟ تو اس وقت جو ہماری جو صلح چل رہی ہے یہ صلح نہیں ہے، یہ ہار ہے۔ غیر مسلموں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ جو صلح ہوتی ہے کہ کچھ ان سے لے لو کچھ اپنا دے دو، یہ صلح نہیں ہوتی ہے، یہ ایک ہار ہوتی ہے۔ اور ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہمارے غیر مسلم اسی وجہ سے اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے نبی کی تعلیمات سنتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک شخص کو جو بت پرستی میں مبتلا ہو، ہزاروں اپنی ہی جیسی مخلوق، اپنے سے کمتر مخلوق کی پوجا کرتا ہو، جب اس کو کسی دن یہ احساس ہو جائے کہ اگر میں یہ پوجا نہیں کروں گا تو بھی میرا کچھ نہیں ہوگا، کوئی نقصان مجھے نہیں ہوگا، اور میرے جو فائدے مجھے ملنے ہیں وہ اس کے بغیر بھی مجھے مل جائیں گے، اللہ مجھے دے دے گا، تو جب اس کا سارا یقین مخلوق سے اٹھ کر کے خالق پر آ جائے گا تو وہ اس دن کتنی راحت محسوس کرے گا۔ ابھی جو ذرا سی مخلوق سے ڈر رہا تھا، وہ سارا ڈر اس کا نکل کر کے اللہ کی طرف چلا گیا، تو وہ اس دن کتنی راحت محسوس کرے گا کہ آج میں مخلوق کے جال سے نکل گیا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کی طرف آئے، لیکن اسلام کے جو علم بردار تھے، اسلام کو ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے اسلام کی ایک ایک چیز کو نیلام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ پچھلے زمانے کی چیز ہے، پچھڑی ہوئی چیز ہے، دقیانوسیت ہے، اب نیا زمانہ ہے، نیا فیشن ہے، نئی تہذیب ہے، نیا طور طریقہ ہے، نئے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ایڈوانس ہیں۔ تو ایڈوانس لوگ کیسے پچھلے زمانے کی کسی چیز پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ ہمیں آ کر کے مشورہ دیتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں کہ دین کو تھوڑا موڈیفائی کرو۔ یہ انگریزی کا لفظ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، انگریزی کا لفظ ایسے مجھے انگریزی نہیں آتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دین میں تھوڑا چینجز کرو، اس کو عصر حاضر کے مطابق کرو۔ جیسے ایک بڑھیا کو شاہی باز ملا تھا، شاہی باز بادشاہ کے محل سے اڑ کر کے چلا گیا کسی بڑھیا کے مکان میں، جا کر کے بیٹھا، چونکہ انسانوں سے مانوس تھا، بڑھیا نے اس کو پکڑا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ناخن بہت ٹیڑھے ہیں، چونچ بہت ایسی ٹیڑھی سی ہے، نوکیلی سی ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ بیچارہ اس کی چونچ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اتنی ٹیڑھی ہو گئی ہے، کھاتا کیسے ہوگا؟ تو اس نے اس کی چونچ جو ہے کتر دی، اور اس کے ناخن کے پنجے کے جو ناخن تھے تو وہ ناخن جو ہے سب ٹیڑھے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے چل پاتا ہوگا اس ناخن کے ساتھ، کتنی تکلیف میں ہوگا، تو اس نے اس کے ناخن بھی کتر دیے۔ پھر اس نے سوچا کہ لاؤ اس کے بال بھی کچھ سنوار دیں، تو اس کے پر بھی کچھ۔ اب اتنی دیر میں بادشاہ کے سپاہی ڈھونڈتے ہوئے بڑھیا کے مکان میں آ گئے، پوچھا باز تم کو ملا؟ اس نے کہا ہاں یہ ملا ہے ہمیں۔ تو اس نے کہا ارے شاہی باز کا تم نے کیا کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔
تو بڑھیا نے کہا کہ برباد کیا کیا، میں نے تو اس کو درست کیا، یہ بیچارہ کھاتا کیسے ہوگا، چلتا کیسے ہوگا، اور یہ اڑتا کیسے ہوگا، اس کو دقت ہوتی ہوگی۔ تو سپاہیوں نے اس بڑھیا کو لے جا کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا کہ اس نے آپ کے باز کو تباہ کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس میں بڑھیا کا قصور نہیں ہے، اس میں باز کا قصور ہے۔ وہ گیا کیوں ایسے لوگوں کے پاس جو اس کو پہچانتے نہیں تھے؟ اس میں قصور بڑھیا کا نہیں ہے۔ بڑھیا نہیں جانتی تھی کہ باز کیسے کھاتا ہے اور کیسے اڑتا ہے اور کیسے چلتا ہے۔ اس کو تو یہی لگتا تھا کہ اس کی مرغی جیسے ہوتی ہے، وہ اس نے اپنی مرغی پر قیاس کر کے باز کا حال کر دیا۔ تو ایسے ہی جو مسلمان قوم ہے ہماری، یعنی ہم سب لوگ، جس میں ہم بھی شامل ہیں، تو ہم سب لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے اس دنیا میں رہ پائیں گے۔ یہ دنیا اتنی ایڈوانس ہے، ہوتی جا رہی ہے، اور ہم وہی پچھلی سنتیں، پچھلی باتیں، پچھلا طریقہ، 1400 سال پیچھے چلو، وہی لباس پہنو، وہی داڑھی رکھو، وہی سنتیں اپناؤ، اسی طرح سے سو، اسی طرح سے کھاؤ، اسی طرح سے جیو۔ تو ہم اس جدید دور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اتنے ایڈوانس ہمیں ہونا پڑے گا، اور ہمیں ان سنتوں میں اتنی تبدیلی کرنی پڑے گی کہ جس سے ہم جدید دور کا ساتھ دے سکیں۔ ٹھیک؟ تو ہم نے جدید دور سے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ جدید دور میں 9 بجے تک سویا جاتا ہے، تو ہم نے جدید دور سے 9 بجے تک کا سونا سیکھ لیا۔ غیر مسلموں نے دیکھا کہ مسلمان جب کامیاب ہوئے دنیا میں، پہلے بھی لوگ تھے اور یہ کامیاب ہوئے تو یہ صبح میں اٹھتے تھے، تو انہوں نے ہمارا اٹھنا لے لیا اور ہم نے ان کا سونا لے لیا۔ ٹھیک؟ ہم نے سستی کاہلی لے لی ان سے، جس کی وجہ سے انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی، اور انہوں نے ہم سے چستی اور مضبوطی لے لی۔ ہم نے گندگی لے لی، انہوں نے صفائی لے لی، تو تبادلہ ہونے لگا دونوں طرف سے۔ ہم ان سے کچھ چیزیں سیکھتے گئے اور وہ ہم سے کچھ چیزیں سیکھتے گئے۔ اب بتائیے کہ جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور ہم کہاں پہنچیں گے؟ ہم روز روز کچھ ایسے اوصاف اپنے اندر اکٹھا کرتے جا رہے ہیں جو دوسری قوموں کے ہیں، جن کی وجہ سے وہ غلامی میں تھی، اور وہ دوسری قومیں روز روز وہ اوصاف اکٹھا کرتے جا رہے ہیں جو ہمارے اندر تھے۔ تو کون جیتے گا؟